السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایم ایس سی ایس کی طرف سے او لیولس کے سارے کورسز کے لیے پریپریٹری ویڈیوز بنانے کا سلسلہ جاری ہے. اسی سلسلے میں اسلامیت کی ویڈیوز کی ایک کڑی آج ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں، جس میں ہم ڈسکس کریں گے ارلی لائف آف دی ہولی پروفٹ. ایک دفعہ پھر ایڈوانس معذرت کہ میرا گلا کچھ خراب ہے، لیکن چونکہ ٹائم قریب آ رہا ہے اور بچوں کی تیاری کا حرج ہو رہا ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز جلد از جلد ریلیز کر دیں. تو شروع کرتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے. چھوٹا اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ ایگزام میں اس کا عام طور پہ ایک ہی سوال آتا ہے، اور اس میں کچھ مین ڈیسائیڈڈ ٹاپکس ہیں، کچھ ایونٹس ہیں جو کہ کور ہوتے ہیں، تو ہم انہی ایونٹس کو کور کریں گے. اور اگین جیسے کہ میں پہلے ہسٹری میں بھی کہتا رہا ہوں کہ اس کورس کو اس نظر سے دیکھا جائے گا کہ یہ او لیولس کی اسلامیت کی تیاری کی ویڈیوز ہیں. یہ ایکچولی ان ڈیپتھ وہ ٹاپکس کور نہیں کر رہی جو ان ٹاپکس سے کور کرنے کا حق ہے. مطلب فار ایگزامپل اگر ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کو کور کرنا ہو تو ہم بہت زیادہ تفصیل سے، بہت زیادہ ڈیٹیل میں، بہت ہی اچھی طریقے سے ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ یہاں پہ ہمارا مقصد صرف ایگزام کی تیاری ہے، تو ہم اتنی ہی بات کریں گے جتنی کہ آپ کو وہاں پہ لکھنی ہے، جس سے کہ آپ کے مارکس آ جائیں. زیادہ ڈیپتھ میں جائیں گے تو پھر آپ کو یاد رکھنا مشکل ہوگا. تو اس کے ساتھ شروع کرتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پیدائش. The Holy Prophet was born in Makkah in the Bani Hashim family. ان کا جو ٹرائب تھا بنی ہاشم کا تھا. On Monday morning, the 12th of Rabiul Awwal, which was April 570 AD, in the year of the elephant. تو یہ کیا ہوا تھا؟ ایک تو 12 ربیع الاول کے بارے میں مختلف لوگوں کے ذہن میں اشکالات ہیں کہ کیا ایگزیکٹلی 12 ربیع الاول ہی تھی یا نہیں تھی. لیکن یہ کہ جنرلی لوگ چونکہ اس ڈیٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ہم اسی ڈیٹ پہ اسٹک کریں گے. ایئر آف دا ایلیفینٹ کیا تھا کہ اس سال اگر آپ کو یاد ہو تو ابراہا نے جو ہے وہ لشکر کشی کی تھی مکہ کے اوپر اور کعبے کو گرانے آیا تھا، کیونکہ وہ بڑا جالس تھا اس بات سے کہ جی یہ لوگ ادھر کعبہ کیوں جاتے ہیں اور میرے پاس کیوں نہیں آتے. تو وہ ہاتھیوں کو لے کے آیا تھا اور پوری ایک فوج لا کے اس نے کوشش کی کہ خانہ کعبہ گرا دے، اور وہ وقت تھا جب کہ حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ کے چارج ان کے پاس تھا. اور ایک بڑا انٹرسٹنگ سا ایونٹ ہوا تھا. چونکہ وہ ایونٹ کورس میں نہیں ہے تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، بہرحال یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ آیا تھا. اس کے اوپر قرآن کی پوری صورت بھی نازل ہوئی ہمارے لیے، سورہ فیل، جس میں یاد دلایا گیا کس طرح سے ان ہاتھی والوں کو جو ہے وہ بھوسا بنا دیا گیا تھا. پرندے ہوا میں اڑتے ہوئے آئے تھے اور ان کی چونچ سے نکلنے والے کنکر جو ہیں انہوں نے پوری فوج کو تہس نہس کر دیا تھا. اسی سال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. ان کی مدر کا نام آمینہ تھا، ان کے فادر کا نام عبداللہ تھا. فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی پیدائش سے پہلے. جب وہ پیدا ہوئے تو several things happened world wide which indicated that a prophet was born. کچھ ایسی انڈیکیشنس ہمیں ملتی ہیں، ان کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہیں، لیکن ہماری پوری اسلامک ہسٹری میں یہ کنسسٹنٹلی موجود ہیں جو ٹیلی کرتی ہیں دوسرے ہسٹورینس کے ساتھ بھی. تو انہی میں سے جو مشہور ہے وہ جو پرشیا بہت بڑا امپائر تھا، بہت بڑی سلطنت تھی، بہت طاقتور سلطنت تھی اس وقت، اور پرشینز جو ہیں وہ آگ کی پوجا کرتے تھے. تو ان کے جو عبادت گاہیں تھیں ان میں مستقل ایک آگ تھی جو جلتی رہتی تھی اور کبھی نہیں بجھی تھی، کبھی بھی نہیں بجھی تھی، اس کا وہ خیال رکھتے تھے. وہ اس دن بجھ گئی تھی. The great fires of Persia were extinguished on their own. 14 arches of King Kisra's palace collapsed. یہ روم میں ہوا. ایک طرف سے پرشیا was one of the largest empire, on the other hand روم was a very very big empire. یہ دو بڑے جائنٹس موجود تھے اس زمانے میں دنیا میں، سپر پاورز کہہ لیں. تو دونوں کے اندر جو ہے انڈیکیشنز آئی تھیں، اور وہاں پہ جو ان کا پیلس تھا اس کی جو آرچز تھیں وہ گری تھیں. اور تیسری جو نشانی آئی تھی خود کعبے کے اندر اس دن جو ہے وہ جبوت رکھے ہوئے تھے وہ لرزتے ہوئے گر گئے تھے. اچھا، حضرت عبدالمطلب واز دی گرینڈ فادر. ان کو بہت شوق تھا. ایک تو ان کے جو عبداللہ بیٹے تھے وہ ان کے سب سے زیادہ چہیتے تھے، سب سے زیادہ محبت ان سے کرتے تھے. وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ظاہر ہے ان کے بیٹے یعنی اپنے پوتے سے ان کے لیے نیچرلی بہت زیادہ لگاؤ تھا ان کو کہ میرے بیٹے کی یاد آتی ہے اس کو دیکھ کے مجھے.
تو بہرحال وہ جب پیدائش ہوئی تو وہ ان کو بہت زیادہ چیئرفل موڈ میں تھے, وہ بہت خوش تھے. سو ہی ٹک him, the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, to Kaaba, and there he prayed to Allah and thanked him, and he named the child Muhammad. And this was a unique name. اس زمانے میں عرب میں یہ نام نہیں رکھا جاتا, نہیں اس سے پہلے نام نہیں رکھا گیا تھا. تو اٹ واز اے یونیک نیم. لوگ حیران تھے کہ یہ کیا نام ہوا, اور پھر انہوں نے ایکسپلین کیا کہ مجھے اتنا پسند ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ باقی سب بھی اس کی تعریف کریں, تو محمد کا مطلب جس کی تعریف کی جائے. اور جو اولڈ اسکرپچرس تھے, جیسے کرسچن اسکرپچرس تھے یعنی بائبل وغیرہ, اور تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی موجود تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر پیدائش ہو گئی, پیدائش کے بعد نام رکھ دیا گیا. اس کے بعد کیا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہلے ثویبہ نام کی ان کی ایک لونڈی تھیں, انہوں نے ان کو دودھ پلایا. ثویبہ, جس کو ہمارے یہاں غلط پروناؤنس کرتے ہیں اور صوبیہ کہتے ہیں, اور بہت سی بچیوں کا نام صوبیہ رکھ دیتے ہیں, حالانکہ ان کا نام ثویبہ تھا. بہرحال تو انہوں نے ان کو کچھ عرصے دودھ پلایا. اس کے بعد عرب میں ایک رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو they used to hand over their children, newborn babies, to different tribes that were famous for their fluency in language, their etiquettes, their courage, their culture. تو ان کو ہینڈ اوور کر دیتے تھے کہ ہمارے بچے کو لے جاؤ, اس کو پالو پوسو, فریش ایئر میں رکھو. اچھا, آپ ذہن میں رکھیں کہ بہت ساری چیزیں اس کو آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے. جس علاقے میں یہ تھے قریش, خاص طور پہ ٹرائبل, لڑا کا, ایک دوسرے سے لڑتے رہنا, ہر وقت جنگ کی حالت میں رہنا, برے حالات کبھی بھی کسی وقت ہو سکتے ہیں. تو چھوٹے بچوں کو ایک پرسکون ماحول میں, اچھی جگہ پہ, ایسے قبیلوں میں ان کو بھیجا جائے جن کی زبان بڑی زبردست ہو, جن کے کلچر بڑے اچھے ہوں. وہاں پہ ان کو پال پوس کے تھوڑا سا بڑا کر دیا جائے, اور اس کے بعد پھر واپس اپنے پیرنٹس سے ملا دیا جائے. یہ وہاں کا رواج تھا اس زمانے میں. تو ان کو جو ہے پھر ایک بڑے مشہور قبیلہ تھا جو بنو سعد کا, جو کہ اسی کام کے لیے وہاں سے خواتین آیا کرتی تھیں اور بچوں کو لے جایا کرتی تھیں. ان میں سے خاتون حلیمہ تھیں جو آئی تھیں, اور وہ بڑا مشہور واقعہ ہے, اور آپ لوگوں نے اس کو بہت ڈیپتھ میں پڑھا ہوگا کس طرح سے وہ پیچھے رہ گئی تھیں. اور کوئی بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت لینے کا سوچتا تھا کہ نہیں لیتے, کیونکہ ان کا فادر نہیں ہے, جس کے فادر نہیں ہے وہ ہمیں زیادہ پیسے شاید نہ دے سکیں. لیکن چونکہ پیچھے رہ گئی تھیں تو سب سے آخر میں ان کے پاس یہی چوائس بچی تھی. لیکن جب انہوں نے گود لیا تو بڑی میریکلز ہونے شروع ہو گئے ان کے ساتھ. تو she belonged to Banu Sa'd from Hawazin tribe, who was famous for its fluency and eloquence in the Arabic language and culture. He spent about 6 years with her and became the most eloquent in Arabic and was raised in fresh and natural environment. جیسے میں نے بتایا, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ verily I am the most eloquent Arab amongst you. My descent is from Quraysh and I speak the tongue of Banu Sa'd. زبان میں بولتا ہوں وہ اتنی زبردست, اتنی اعلیٰ زبان ہے, کیونکہ وہ بنو سعد سے میں نے سیکھی. تو بنو سعد کے بارے میں یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ ان کی زبان جو ہے وہ بڑی اعلیٰ درجے کی ہوتی تھی. Halima and her tribe were facing economical difficulties, but their lives changed and bounties and good fortunes were experienced by the whole family, like their animals increased in numbers and their pastures turned green. جانوروں کی تعداد بڑھ گئی, مطلب افزائش نسل زیادہ ہو گئے, ان کے جانور خوب پھلے پھولے. ان کے جو باغات تھے جن میں وہ چرا کرتے تھے, یا میدان جو تھے, ان میدانوں میں سبزہ زیادہ ہونے لگا. اس طرح کے بہت سے انہوں نے دیکھے. شق الصدر وہیں پیش آیا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے فرشتے نازل ہوئے تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے ان کے دل مبارک کو دھویا تھا. 6 سال میں, at the 6th year of his age, the Holy Prophet was returned to Makkah to his mother. اور حضرت آمنہ then decided to start out for Yathrib, Medina, where she wanted to meet her maternal relatives and also visit the grave of her husband حضرت عبداللہ, اور راستے میں آتی تھی. So they stayed there for a month in Yathrib, and when they were returning from Yathrib, یعنی جو آج کل مدینہ ہے, تو حضرت آمنہ fell sick at a place and she passed away. The place was called Al-Abwa. تو وہیں ان کو پھر ان کی تدفین ہو گئی. She was buried at the same place, and the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was brought back to Makkah by the slave girl ایمن, جو ان کے ساتھ گئی تھی. اب مدر کے انتقال کے بعد
جو ان کی کیئر تھی دیٹ واز انٹرسٹڈ ٹو ہز گرینڈ فادر حضرت عبد المطلب. انہوں نے خوشی خوشی ان کو گود لیا. He raised him with love and affection, but he was also of old age, so he soon passed away at the age of 82 when Holy Prophet ﷺ was only 8 years old. And before his death, he called upon Hazrat Abu Talib, who was also a son, or who was son and brother of Abdullah. تو انہوں نے ان کو بتایا کہ بھائی میں تو اب اولڈ ایج کا ہو گیا ہوں, مجھے لگتا ہے میرا آخری وقت ہے, تو محمد کا تم خیال رکھو گے. محمد کا تو جس کو ہاتھ پہ دیا جاتا تھا وہ خوشی خوشی لیتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ وہ تھے ہی اتنے اچھے اتنے پیارے. تو he gave him under his supervision. Abu Talib loved his nephew more than his sons, and the Holy Prophet was well mannered and he was the most loved one in the whole society. پورے علاقے میں یہ سب لوگ ان کو بڑا پیار کرتے تھے, بڑا چاہتے تھے. Abu Talib made him sleep by his bed and ate with him. اپنے پاس سلاتے تھے, اپنے ساتھ کھلاتے تھے. The Holy Prophet was a quiet and peaceful boy from a very young age, and the qualities of his everyone who met him, یہ میں نے بات کی ابھی. پھر جب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو حضرت ابو طالب جو ہیں وہ چونکہ تاجر تھے تو تجارت کے سفر پہ ان کو لے کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ایک دفعہ, کیونکہ وہ الگ رکھنا چاہتے نہیں تھے, ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. Holy Prophet was of 12 years of age and he went by with his uncle towards a trade journey towards Syria, شام. وہاں پہ ان کو راستے میں جو ہے وہ بحیرہ نام کا ایک پریسٹ ملا, کرسچن پریسٹ, بصرہ کے قریب. And he recognized him as the messenger of Allah because when he saw him coming down from a mountain and he saw there was a cloud protecting him from the sun, and also there were branches of trees that were bowing down when he was passing by. So he recognized کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, بلکہ خود چونکہ کرسچن پریسٹ تھا تو اس کو پتا تھا کہ یہ ساری چیزیں نشانیاں ہیں ایک نبی کی. So Buhaira invited the whole caravan to a feast, کہ چلو بھائی سب کو دعوت پہ بلاتے ہیں, اس بہانے میں اس بچے سے قریب ہو جاؤں گا, قریب سے دیکھوں گا. Then somehow he got him alone, اور پھر انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے اپنی کمر دکھاؤ. کمر پہ ایک نشانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو کہ ان کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی تھی, بائبل وغیرہ میں, کہ جو نبی ہوگا اس کے شولڈر کے اوپر ایک ابھرا ہوا سا نشان ہوگا, that would be his seal of the prophethood. So he pronounced that this was the messenger of the lords of the world, the mercy for the world and the leader of the world. یہ ساری باتیں اس نے وہ اعلان کی, اور ابو طالب سے کہا کہ بھئی ان کو سیریا مت لے کے جاؤ, because he feared that there were Jews in Syria and if Jews got to know him they might somehow try to kill him or put him to harm. تو اس بات کی وجہ سے حضرت ابو طالب جو ہے ان کو لے کر واپس آ گئے. اچھا, اس وقت جو عرب کی حالت تھے وہ کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے آنیسٹ, بڑے فیئر ان ڈیلنگز, بہت پولائٹ, سنسیئر, اسٹریٹ فارورڈ تھے. ان کو الامین کہتے تھے, دیٹ مینس دا ٹرسٹ وردی, جس کو جو دیا جاتا ہے, جو امانت دی جاتی ہے وہ ویسے کی ویسے لوٹاتا ہے. صادق تھے, سچے تھے, کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے, مشہور تھا وہاں کے علاقوں میں. تو بہت سے لوگ ہوتے نا, وہ عربس کافی جاہل سے تھے, تو ان کو شوق تھا لوگوں کے برے نام رکھنے کا. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے تھے کہ نام رکھنے کا شوق تو تھا, لیکن ان کو اس کے علاوہ کوئی نام نہیں ملا کہ اس کو صادق بولیں یا امین بولیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ کہ لوگوں کو گالیاں دے کے بلایا جاتا ہے, وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایسا تھا کہ ان سے کوئی بن نہیں پڑا کہ ان کے لیے کیا مذاق رکھا جائے, تو اتنا اچھا آدمی ہے تو ان کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا. The Meccans always trusted him for his honesty and his fair dealings. They trusted their valuables and money with him. On the other hand, the Arab, especially Quraysh, were very strange people. نا تھوڑا strange کیوں کہہ رہا ہوں میں, کیونکہ they had conflicting qualities. ایک طرف بہت اچھے تھے, ایک طرف بہت برے تھے. بیک وقت ہی وہ اچھے اور برے دونوں ہوا کرتے تھے. سوشلی اگر دیکھیں ان کے حالات تو they were brave, they held to their promise. مر جاتے تھے, اپنا وعدہ نہیں توڑتے تھے, چاہے وہ وعدہ اکیلے میں اپنے آپ سے کیا ہو. ایکسٹریملی جینرس تھے, خوب کھانے وانے کھلاتے تھے, لوگوں کی دعوتیں کرتے تھے, پوئٹری سے بڑا پیار تھا ان کو. Yet they did not respect women or slaves.
Drinking and gambling was common. They had absurd customs like naked tawaf of Kaaba or burying alive of daughters. یہ عجیب عجیب حرکتیں بھی ان کے اندر موجود تھیں. اکنامکلی اگر دیکھا جائے قریش، یعنی اگر ہم جنرلی عربس کی بات نہیں کر رہے، اگر ہم ڈائریکٹلی قریش کو دیکھیں تو قریش کافی پاورفل ہو گئے تھے، کیونکہ مکہ واز دا ہب آف دا ٹریڈ، اور مکہ پہ ان کا کنٹرول تھا. تو ساری دنیا سے لوگ جو گزرتے تھے اس پورے ریجن کے، وہ مکہ سے ہو کے گزرتے تھے، کیونکہ پانی تھا مکہ میں، تجارتی ہب تھا، تو وہاں سے جایا کرتے تھے. زمزم تھا مکہ میں. تو اس کو ہولڈ کرنے کی وجہ سے اکنامکلی بڑے پاورفل تھے. ساتھ میں ان کے کنٹرول میں سیریا اور یمن کے جو راستوں کا کنٹرول بھی ان کے پاس تھا، اور یہ خود بھی اس پہ ٹریڈ کیا کرتے تھے. They were expert traders and traveled in caravans, buying goods from one place and selling them to another, earning healthy profits. Religiously, although they were descendants from Hazrat Ismail, who was the son of Hazrat Ibrahim alayhi salam, but still they began idol worshipping. بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی، اور انہوں نے بھی ریئلائز کر لیا تھا کہ if they kept people in the fear of the idols, they would it would be easier to control people and hence increase their profits. تو ایک طرف تو وہ بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے، اور دوسری طرف یہ بھی شواہد ملتے ہیں، آثار ملتے ہیں کہ ان کو اندازہ تھا کہ یہ بت ہمارے لیے پروفیٹیبل بھی ہیں. مطلب صرف ان کو گاڈ نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ یہ اندر سے جانتے تھے کہ یہ ایکچولی ہمارا ایک طرح سے کون ایکٹیویٹی ہے، ہمارے ہم چالاکی کر رہے ہیں، اور لوگوں کو ان کے فیئر میں لا کر ہم اپنے پروفٹس بھی انکریز کرتے ہیں. اس کو بھینٹ چڑھاؤ ورنہ یہ ناراض ہو جائے گا، ورنہ تو تمہارا سب تباہ ہو جائے گا. اس کو یوں دے دو ورنہ یہ ناراض ہو جائے گا. تم نے قریش سے جنگ کی تو تم بچو گے نہیں، یہ بڑے خطرناک، ہمارے گاڈس تمہارے خلاف ہو جائیں گے. یہ سب کچھ بڑے مشہور سے بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے. لات، منات، عزا، نائلہ، حبل، اس طرح کے بت تھے جن کو وہ سیکریفائس کرتے تھے. جانور ان کے بغیر ان کے لیے قربان ہوتے تھے. پولیٹیکلی دے لیوڈ اے ٹرائبل لائف. تو ٹرائبل لائف میں کیا ہوتا ہے، ایک لیڈر ہوتا ہے، باقی سب اس کی بات مانتے ہیں. ایک ٹرائب عام طور پہ دوسرے ٹرائب سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہے. اتنے اچھے اکنامک حالات تھے، لیکن پھر بھی ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ بہت ہائی نہیں تھا، کیونکہ لڑتے ہی لڑتے رہتے تھے، بہت لڑتے تھے. So there was constant rivalry, constant war. The wars and animosity kept going for decades and generations even. وہ چلتی رہتی تھی دشمنی ان کی. The Holy Prophet was born in Banu Hashim, which was a very strong tribe that was highly regarded. اچھا، اس کے علاوہ بھی اس علاقے میں پائس مین بھی ایگزسٹ کرتے تھے. وہ لوگ جو نیک لوگ تھے، جو اپنے آپ کو حنیف کہتے تھے. حنیف حضرت ابراہیم سے ریلیٹ کرتے تھے. تو حنیف کہنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ ان عادتوں کو نہیں اپناتے تھے جو کہ باقی لوگ معاشرے کی بری عادتیں اپنائے ہوئے ہوتے تھے. نہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، نہ وہ شراب پیتے تھے، نہ وہ گیملنگ کرتے تھے. وہ عورتوں کی عزت کرتے تھے، وہ غلاموں سے اچھا سلوک کرتے تھے. تو there were many individuals who were like that. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم was like that, and his friend حضرت ابوبکر and حضرت عثمان and many more. بہت سے تھے ایسے جو کہ باقی قریش کی طرح بگڑے نہیں تھے. اچھا، اب ہم آتے ہیں ایونٹس کے اوپر. تو ایک ایونٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یعنی نبوت ملنے سے پہلے ہوا تھا، وہ فجار کی وار تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے، چھوٹے ہی تھے، لیکن یہ وار آپ نے دیکھی، جس میں کہ اسلامک عرب ٹرائبز جو تھے، پری اسلامک جو عرب ٹرائبز تھے، ان کی لڑائیاں جو ہوتی رہتی تھیں، ان میں ہی ایک لڑائی یہ ہوئی تھی. اور ایک بڑا مشہور میلہ لگتا تھا، عکاظ کا میلہ. اس میں تجارتی میلہ ہوتا تھا، وہ بہت جگہ جگہ سے لوگ آتے تھے، جیسے آج کل ایگزیبیشنز لگتی ہیں نا، ٹریڈ ایگزیبیشنز اس طرح کی ہوتی تھی. تو اس میں جو ہے وہ کسی بات پہ جھگڑا ہوا، اور جھگڑا بڑھتے بڑھتے اتنا ہو گیا کہ باقاعدہ قریش اور قیس کے کچھ قبیلے تھے، جن میں بنو حوازن بھی شامل تھا. ان کی آپس میں جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک پہلے مماری ہوئی، پھر جنگ تک نوبت پہنچ گئی، جو کافی ٹائم تک چلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تقریباً 14-15 سال کے تھے، اور وہ اس وقت وٹنس کر رہے تھے. ان کے خود چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے، وہ بھی اس جنگ میں شامل تھے. تو ڈائریکٹلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں انوالو نہیں ہوئے، ہاں، لیکن وہ جب تیر دشمنوں کی طرف سے آتے تھے اور گرتے تھے، تو وہ تیر اٹھا کے وہ پھر اپنے چچا کو ہینڈ اوور کر دیا کرتے تھے. اس وار کی ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ ہولی منتھس میں ہو رہی تھی، جو کہ فاربیڈن تھا. 4 مہینے جو تھے، ان 4 مہینوں میں جو ہولی منتھس ہیں، ان میں عرب ٹرائبس کے اندر بھی یہ تھا کہ ہم ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں کریں گے، لیکن یہ جنگ ان 4 مہینوں میں ہوئی تھی.
تو یہ بات ہو گئی. اچھا اسی طرح سے یہ جنگیں جب بہت زیادہ بڑھتی گئیں آپس میں کافی اختلافات ہوئے. یہ ان کے پروفٹ کے لیے بڑے نقصان دہ تھے. ٹریڈ کیونکہ رک جاتی تھی, جب جنگ ہو رہی ہے تو تجارت نہیں ہو رہی, تجارت تو نہیں ہو رہی تو پھر فائدہ پروفٹ نہیں ہو رہا. تو اس بنیاد کے اوپر کافی لوگوں نے سر جوڑ کے بیٹھے کہ یار ہمارا نقصان بہت ہوتا ہے. ایک تو ہمارے بندے مارے جاتے ہیں, دوسرا ہمارا تجارت کا نقصان ہوتا ہے, دوسرے ملکوں سے علاقوں سے قافلے آنا بند ہو جاتے ہیں. پھر ان کو سمجھاتے ہوئے کہ بھائی بند ہو گئے, جنگ اب آ جاؤ, اس میں ٹائم لگ جاتا ہے. سو فجا کی بیٹل کے بعد زبیر بن عبد المطلب نے پروپوز کیا کہ ایک اولڈ ایگریمنٹ ہے حلف الفضول, اس کو ریوائیو کرتے ہیں, جس میں کہ ہم ڈرافٹ کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے بلا وجہ, غریب کی اور کمزور کی مدد کریں گے, اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے. اس طرح کی بڑی اچھی اچھی باتیں اس میں لکھ کے ہم اپنے آپ کو ایک اچھا انسان اور اچھے قبیلے بنا کے دنیا کے سامنے پیش کریں گے, تاکہ جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے تجارت کا یہ بھی میٹیگیٹ ہو. ہولی پروفٹ واز این ایکٹیو پارٹیسپینٹ آف دیٹ پلیج. ان کو بڑا مزہ آیا کہ جب لوگ اس طرح کی اچھی باتیں سوچنا شروع کی نا لوگوں نے, تو بہت خوش تھے اور بہت ایکٹیولی اس میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اور اس کو وہ جب بھی یاد کرتے تھے کہتے تھے کہ یہ ایک کام جو قریش میں ہوا تھا یہ بڑا زبردست کام تھا, اور وہ آج بھی مجھے یاد ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں اس کا حصہ ہوں. ان کے الفاظ نے کہ I was present in the house of عبداللہ بن جدان at حلف الفضول, جہاں پہ ہو رہی تھی. I would not exchange my participation in that pact for a herd of red camel. ریڈ کیمل بڑے مشہور ہوتے تھے عرب میں, بہت ہی مہنگے ہوتے تھے. تو مجھے پورا ان کو ریڈ کیملز کا پیک بھی مل جائے تو میں اپنی اس پارٹیسپیشن کو نہیں چھوڑوں گا. اور اگر آج بھی نا ایون ناؤ ان اسلام I was summoned unto it I would gladly respond. اگر آج مجھے اس کے لیے بلایا جائے تو میں خوشی خوشی تیار ہوں, کیونکہ ایک بڑا نیک کام تھا نا, ہر وقت لڑتے ہوئے لوگوں کو آپس میں کسی جگہ بٹھا کے طے کروا دینا کہ بھائی نہیں لڑیں گے. اچھا ابھی یہ زمانہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تقریباً ہو گئے تھے, اور مختلف جو لوگ تھے علاقے کے وہ سب بہت اچھے تھے. ان کو ایک بہت ہی زبردست نوجوان کی حیثیت سے جانتے تھے. تھرو آؤٹ عربیہ ان کا مشہوری پھیلی, شہرت پھیلی. حضرت خدیجہ who was a very respectful widow of Makkah and a wealthy respectful widow, she heard about the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, تو she invited him to take charge of her business. وہ ڈھونڈ رہی تھی اس زمانے میں کوئی ایسا ٹرسٹ وردی آدمی جو کہ ان کے تجارتی قافلے کو لیڈ کر سکے. وہ ان کو تجارت کرنی ہوتی تھی, خاتون تھیں تو وہ عموماً کسی کو ہائر کرتی تھیں کہ وہ ان کا سامان لے کے جائے. اب جس کو ہائر کیا وہ جتنا ٹرسٹ وردی ہوگا وہ اتنا ہی ایکچولی پروفٹ لا کے دے گا. اگر وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہوگا تو زیادہ تر مال اپنی جیب میں ڈالے گا. تو انہوں نے آفر کیا کہ میرا سامان آپ لے جائیں بزنس کے لیے. ہولی پروفٹ agreed and went to Syria as an in charge of حضرت خدیجہ's business and he made huge profit. مطلب جو ان کا اس سے پہلے ایکسپیکٹ کرتی تھیں وہ, جیسے ایسا ہوتا ہوگا یقیناً کہ لوگ گڑبڑ کرتے ہوں گے, ڈنڈی مارتے ہوں گے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک بہت ہی نیک اور ایماندار انسان تھے, تو انہوں نے جب واپس آ کے ان کو پروفٹ دیا تو وہ بہت ٹھیک ٹھاک تھا, ان کی ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ تھا. اینڈ دیٹ پروفٹ واز ہائی بیکاز آف دا ٹروتھفلنس اینڈ دا ڈیلنگز آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح سے وہ بات کرتے تھے, سچ بولتے تھے, تو لوگ بڑی خوشی خوشی انہوں نے ان سے سامان خریدا. The slave of Hazrat Khadija, Masara, on his return spoke very highly of the Holy Prophet. کہ وہ کتنے نیک آدمی ہیں, بڑے زبردست, میں نے ان سے اچھا انسان نہیں دیکھا. میں ان کے تجارت پہ گیا. جب کسی شخص کے غلام یا نوکر یا اس کے سے نیچے والے لوگ اس کی تعریف کریں تو واقعی اس کا مطلب ہے اس میں کوئی اچھی باتیں ہیں. حضرت خدیجہ was a noble and wealthy widow of 40 years and had married twice before. اور اس سے پہلے ان کے دونوں شوہر تھے, ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو the noble character of Holy Prophet impressed Hazrat Khadija so much that she made up her mind to marry him. 3 months after the successful journey to Syria, Hazrat Khadija sent a marriage proposal to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 ایئرس کے تھے, اور انہوں نے کنسلٹ کیا اپنے چچا سے. انہوں نے کہا ہاں یہ تو بہت بڑے نیک خاتون ہیں, بہت مشہور ہیں یہ بھی اپنی نیکی میں. تو کہیں نیکی سے نیکی قریب آتی ہے, تو نیک لوگ نیک لوگوں کو پسند کرتے ہیں. قرآن بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پروپوزل ایکسیپٹ کیا, اور حضرت خدیجہ نے آفٹر دا میرج شی ڈیڈیکیٹڈ ہر لائف ان دا سپورٹ فار دا سپورٹ آف ہولی پروفٹ. پوری زندگی انہوں نے خرچ کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
بڑے مشہور واقعات ہیں، یہ سب آپ کو پتہ ہی ہے۔ یہ جو بلیسڈ کپل تھا، اتنا اچھا جوڑا تھا، انہوں نے بڑی خوش اور بڑی ہی یادگار اور بڑی ہی لوگوں کے لیے ایگزامپلری لائف گزاری کہ ایسے ہونا چاہیے میاں بیوی کا ریلیشن شپ۔ ہولی پرافٹ ہیڈ آل ہز چلڈرن ایکسیپٹ فار حضرت ابراہیم، سارے بچے ان کے حضرت خدیجہ سے ہوئے۔ حضرت قاسم تھے ان کے جو بڑے بیٹے تھے، اور ان کے نام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ابو القاسم بھی رکھا گیا۔ اور حضرت عبداللہ تھے ان کے دوسرے بیٹے، اور پھر ان کی بیٹیاں تھیں، حضرت زینب سب سے بڑی بیٹی، پھر حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم، پھر حضرت فاطمہ جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی، سب حضرت خدیجہ سے ہی اولادیں ہوئیں ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو بڑے بیٹے دونوں تھے وہ دونوں کا تو انتقال ہو گیا تھا بچپن میں ہی، صاحبزادیاں زندہ تھیں۔ اسی طرح سے نبوت سے پہلے کے واقعات میں سے ایک مشہور واقعہ انسٹالیشن آف بلیک سٹون یعنی حجر اسود ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ فلڈز آئے تھے، کچھ بارشیں طوفانی ہوئی تھیں، اس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی تھیں، تو قریش نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم یہ دوبارہ بنائیں گے خانہ کعبہ کو۔ اب وہ سارے ٹرائبز نے مل کے کچھ پیسے جمع کر کے، اپنی حلال آمدنیوں سے پیسے جمع کر کے کعبہ بنانا شروع کیا، اپنے طور پہ بڑی محنت سے بنایا، مختلف سیکشن مختلف ٹرائبز نے اپنے ذمے لے لیے، اور بناتے بناتے جب تقریباً پورا بن گیا تھا تو پھر ایک جھگڑا کھڑا ہوا کہ بھئی یہ جو ایک بڑا امپورٹنٹ پتھر ہے حجر اسود، یہ کون لگائے گا اس کی جگہ پر۔ ہر ٹرائب کا خیال تھا میں نے زیادہ پیسے دیے ہیں، میری زیادہ محنت ہے، میرا زیادہ حق ہے، میں لگاؤں گا، لو اس چکر میں پھر دوبارہ جنگ ہونے کا چانس تھا۔ تو ان میں جو ایک اولڈر لیڈر تھے ابو امیہ بن مغیرہ، انہوں نے سجیسٹ کیا کہ the first person to enter Kaaba the next morning will decide the matter، ہم سب یہاں پہ بیٹھ کے انتظار کریں گے، جو پہلا بندہ آئے گا۔ تو اپنے باتوں کے پکے دیکھیں کتنے تھے کہ سب کو اس بات پہ ٹرسٹ تھا کہ ایسا ہوگا کہ ایک ٹرائب والا دوسرے ٹرائب کو اس میں دھوکہ نہیں دے گا کہ اپنا بندہ جلد از جلد صبح ہی صبح بھیج دیا تاکہ ان کو آسانی ہو جائے۔ مطلب اس عجیب سے لوگ تھے نا، ایک طرف لڑتے بھی ہیں، ایک طرف عجیب دو نمبریاں بھی کرتے ہیں، لیکن بات کے اتنے پکے ہیں، اور اس بات پہ ایک دوسرے کو ٹرسٹ ہے کہ ہاں بھئی یہ بات کے بڑے پکے ہیں۔ خیر تو انہوں نے انتظار کیا، اور صبح صبح جو شخص انٹر ہوئے خانہ کعبہ میں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو سب بڑے خوش ہو گئے کہ یار زبردست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 ایئرس کے تھے، سب لوگ خوش ہو گئے کہ یہ صحیح بندہ آ گیا، ہم تو ویسے ہی اس پہ ویسے ہی اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، اتنا یہ ٹروتھفل بھی ہے اور جسٹ ہے، انصاف پسند ہے، یہ صحیح بندہ آ گیا، ہمارا مسئلہ حل کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی مسئلہ حل کر دیا، ایک بڑا پیسفل سولوشن نکالا کہ ایک چادر میں رکھو اس پتھر کو، اور چادر اٹھا کے سارے ٹرائبز والے چادر کو ایک ایک کونا پکڑ کے اوپر اٹھا لیں، اور جب وہ چادر سے حجر اسود کو اٹھا کے اوپر لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اٹھا کے پتھر جو ہے وہ اس جگہ پہ لگا دیا جہاں جو اس کی جگہ تھی۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے باقاعدہ ایک جنگ جو ہو سکتی تھی وہ جنگ بچا لی گئی الحمدللہ۔ تو یہ وہ مشہور واقعات ہیں جو کہ آپ کے کورس کا حصہ ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے لیکن ہم مجبور ہیں کہ ہم اس کو وہیں تک رکھیں جو کہ آپ کے کورس کا حصہ ہے۔ تو یہ مشہور واقعات ہیں، یہ سب ملا کے ایک سوال بنے گا، تو اس لیے ان کو آپ ایک سیکوینس میں آپ کو یہ یاد ہونے چاہیے، ذہنی طور پہ آپ کو تیار رہنا ہے اس کے اوپر، اور پھر اب اس کو آپ ذرا ریپیٹ کریں، ریوائز کریں۔ اس دوران میں آپ کو دوسری ویڈیو کی تیاری کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے جلد ہی انشاءاللہ لے کر لا کے پیش کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔